اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة منام ولا عاق ولا مدمن خمر رواه النسائی کتاب الاشربہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان جتلانے والا والدین کا نافرمان اور ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سنن نسائی کتاب الاشربہ کی حدیث اور حدیث نمبر ہے 5625۔ ناظرین کرام، احسان جتلانے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی بڑائی کا اظہار کرنے کی نیت سے کسی کی مدد کر دیتا ہے، ایسے شخص کو احسان جتلانے والا کہتے ہیں۔ اس بات پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان پر احسان کرنا چاہیے، لیکن احسان کر کر احسان جتلانا بڑی گندی عادت ہے، بڑی گندی صفت ہے۔ ایسے لوگوں کو عربی زبان میں المنان کہتے ہیں اور اردو زبان میں احسان جتلانے والا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، کوئی انسان احسان کر کر احسان جتلاتا ہے، کسی کی تذلیل کرنے کی نیت سے، کسی کی تحقیر کرنے کی نیت سے، کسی کو تکلیف دینے کی نیت سے کسی پر احسان کرتا ہے، یہ ایسا بدنصیب شخص ہے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کو جنت میں داخل نہیں فرمائے۔ قرآن پاک کی سورہ البقرہ آیت نمبر 264 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، احسان جتلا کر اور تکلیف۔ معلوم یہ ہوا کہ صدقات و خیرات کرنا بڑا اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے، لیکن نیت اگر کسی کو تکلیف دینا، احسان جتلانا، اس نیت سے صدقہ خیرات کرتا ہے انسان تو اس کی اعمال ضائع ہو جاتی ہیں، صدقات ناظرین کرام، احسان جتلانا بڑی گندی عادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی ہے اور کہا ہے کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ احسان کر کر زیادہ دینے کی خواہش نہ رکھیں۔ ناظرین کرام، صحیح مسلم کتاب الایمان اور حدیث نمبر 293 میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم وهم عذاب علیم۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین بدنصیب ایسے ہیں اللہ رب العزت جن سے گفتگو نہیں فرمایا، قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے، نظر رحمت سے نہیں کرے، ان کے گناہوں کو بھی پاک نہیں کرے، یعنی معاف نہیں فرمائے اور دردناک عذاب اتنا چکائے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین بدنصیب لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا المنان، ان تین بدنصیب لوگوں میں سے ایک شخص احسان جتلانے والا۔ ناظرین کرام، احسان جتلانے سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کے عمل کی کوئی قدر قیمت نہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر احسان ضرور کرنا چاہیے، لیکن سنتے دل سے اللہ کا تقرب، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے احسان کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو بار الہ ان تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔